ملک کی سیاست کس رخ جا رہی ہے؟ ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ شاہین صہبائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب, سندھ کی صورتحال, پنجاب کی صورتحال اور یہ تلخی آ گئی ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے سے عین پہلے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پاکستان کی سیاست کو؟ جی دیکھیں, یہ سندھ کی صورتحال تو بالکل لگتا ہے کہ پانی اب جو ہے وہ سر سے گزر رہا ہے, کیونکہ دونوں طرف سے اور خاص کر حکومت کی طرف سے ایک کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ ہو رہا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر کو بہت اوپر لے جایا جائے. تو صورتحال تو اب اس طرف ہی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ججمنٹ آتا ہے یہ ساری کی ساری جو ایک کھچڑی میں کہوں گا تیار ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے کسی نہ کسی فورس کو استعمال کرنا پڑے گا. یا تو صدر صاحب اپنے آپ کو پیش کریں, یا وزیر اعظم کوئی ایکشن لے, یا سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے, لیکن یہ کہ یہ صورتحال اس طرح اب بہت دن نہیں رہ سکتی قائم. اچھا یہ بتائیں شاہین صاحب کہ اگر ایم کیو ایم اپنے نمبرز پیچھے لے جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کرنے جا رہے مرکز میں, تو یہ جو نمبر گیم ہے وفاقی سطح پہ, یعنی قومی اسمبلی میں این آر او اس لیے نہیں آ سکا کہ ایم کیو ایم پل آؤٹ کر گئی تھی, تو گیلانی صاحب اپنی اکثریت غالباً کھو جاتے ہیں. اچھا جو مخالف فورسز ہیں وہ ایک ساتھ تو نہیں ہیں, یعنی مسلم لیگ نواز, ایم کیو ایم, مسلم لیگ قائد اعظم الگ الگ ہیں, لیکن سپورٹ کوئی بھی نہیں کرے گا حکومت کو. تو اس صورتحال میں کیا پکچر بنے گی؟ ڈھانچہ تو خود بخود نہیں گرے گا اگر ایم کیو وڈرا کرتی ہے تو. اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر اڈاپٹ میرا خیال ہے ہونا چاہیے. کوئی اس کو شارٹ کٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے پروسیجر کو, اگر پروسیس کو پورا چلانا ہے تو. پروسیجر میں یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم پل آؤٹ کرتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ اپنی میجورٹی ہاؤس کے اندر شو کرنی چاہیے. اب اس میں جمعیت علماء اسلام اور فاٹا کے جو ممبرز ہیں ان کا رول ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جدھر جاتی ہے یہ لوگ اسی طرف جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا والوں نے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کی ڈیمانڈ کر دی تھی. تو اگر وزیر اعظم اپنی میجورٹی نہیں شو کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب ختم ہو گئی. صدر صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ کوئی پارٹی اگر اپنی میجورٹی شو کر سکتی ہے تو وہ اس کو انوائٹ کریں حکومت بنانے کے لیے. یعنی یہ پروسیجر یہ ہے کہ اگر کوئی اور کولیشن یا کوئی اور پارٹی ثابت کر سکتی ہے کہ میرے پاس میجورٹی ہے تو وہ اس کو دعوت دیں کہ آپ حکومت بنائیں. اور اگر کوئی پارٹی نہیں کر سکتی تو پھر یہ مڈ ٹرم الیکشن اسمبلی کی طرف جانا ضروری ہے کہ کوئی پارٹی کی میجورٹی نہیں ہے, اس لیے اس ہاؤس کو نہیں. لیکن اس کرنٹ سیٹ اپ میں کیا سلسلہ بنے گا؟ کیونکہ زرداری صاحب خود زد میں آ جائیں گے غالباً عدالتی فیصلے کے بعد پیٹیشن, تو وہ اپنے انڈر کیسے کروائیں گے؟ یعنی وہ خود بھی ہٹیں گے, اور گیلانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ساتھ, یعنی گیلانی صاحب اپنا جاتا تو دیکھ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جاؤں گا. نہیں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یہ سارا کا سارا سیٹ اپ جو ہے یہ ہے ہی, یہ سارا کا سارا جو جھگڑا کھڑا ہوا ہے یہ صرف اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے آپ کو کرپشن کے کیسز سے اور عدالتوں کے فیصلوں کے بعد اپنے آپ کو پولیٹیکلی بچانا ہے. یہ سارا پولیٹیسائز کیا اس لیے گیا ہے کہ اگر زرداری صاحب جائیں گے تو پھر یہ سیٹ اپ جائے گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی پالیسی ہے. اچھا, ابھی میری مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما سے بات ہوئی, رکن قومی اسمبلی اور بہت اہم آفس بیرر, وہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ اداروں کا تصادم ہو جائے لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے, اور ظاہر تصادم ہو گیا تو جمہوریت ہی چلی جائے گی. ان کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں, یہ پیپلز پارٹی کی تو یہ ایک خواہش ہوگی کہ یہ سب کا سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو جائے اگر صدر صاحب کی صدارت جاتی ہے یا ان کے خلاف کوئی کیسز ثابت ہوتے ہیں. لیکن باقی جو جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے, سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, عدالتوں کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ پورے سسٹم کو وہ چلایا جائے, جو اس میں پروویژنز ہے سسٹم کے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ
डेमोक्रेसी का प्रोसेस चलता रहे, एक पार्टी और अगर एक शख्स अगर आता है जाता है उससे पूरा सिस्टम नहीं गिरना चाहिए, नहीं एक आदमी का हॉस्टेज नहीं होना चाहिए सिस्टम को। और यही इस बात का टेस्ट होगा कि अगर ये सिस्टम बच जाए और कोई अगर अपने करतूतों की वजह से सजा भुगतता है तो भुगते, लेकिन सिस्टम को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये सबकी मिलकर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको पूरा करना जरूरी है। लेकिन क्या उनकी क्या स्ट्रेटेजी? वो तो चाहेंगे कि फिर सिस्टम ही साथ चला जाए उनके, जाहिर है मजलूमियत तो फिर उसी सूरत बनती है कि सिस्टम जमहूरियत ही लपेट ली जाए। जी वो तो उनकी पूरी कोशिश यही है। शुरू से वो कह रहे हैं कि जी सिंध कार्ड जो शुरू से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है कि जी अगर किसी ने सदर साहब को हाथ लगाया तो पूरे सिंध में आग लग जाएगी, ये सब मेरा ख्याल है सियासी बातें, पोलिटिसाइज करने वाली बातें। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि अगर सदर साहब को हटा दिया गया तो खुद इनकी अपनी पीपल्स पार्टी में कितने लोग हैं जो इनके साथ खड़े होंगे। जो पूरा इनका एक टोला बना हुआ था उस टोले को तो वहां से भागना पड़ेगा, वो तो पाकिस्तान में रह भी नहीं सकते। तो ये सब बातें सियासी बातें हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। इससे कोई सिस्टम को खतरा नहीं है, ये मैं अक्सर कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। ये सारा टेम्परेचर हीटअप इसीलिए हो रहा है कि ये किसी तरीके से मेरी जान बच जाए। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रही। ख़वातीन और हज़रात, एक तवील अरसे मलिक कासिम मरहूम के रफीक होने के सबब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलीफ रहे मुस्लिम लीग की रहनुमा कबीर अली वास्ती।